बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 अगस्त बरोज़ इतवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो फ़ैसला सामने आया है। बहुत बड़ी पेशरफ सामने आई है और पाकिस्तान बार कौंसिल के 7 मेंबरान पाकिस्तान बार कौंसिल ने पार्लियामेंट में होने वाली जो कानून साज़ी है, मुबैना कानून साज़ी या मुजव्ज़ा कानून साज़ी जो कल होने जा रही है, उसको ना सिर्फ कंडेम किया है बल्कि उसके सामने एक सीसा पिलाई दीवार की तरह 5-7 इलेक्टेड मेंबरान पाकिस्तान बार कौंसिल खड़े हो गए और उनकी जानिब से जो अपने ही इदारे पर इल्ज़ाम लगाया गया है प्लाट लेने का या कोई सोसाइटी के हवाले से इंतहाई अहम पेशरफ सामने आई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला है, जो 2 जजेस का फ़ैसला है, उसके बाद अब अगला एक बड़ा फ़ैसला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जारी करना है और किन 3 बुनियादों पर मैं ये समझता हूँ कि ये फ़ैसला आइन और कानून की राह में आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं है और ये जो इख्तलाफी नोट है ये दुरुस्त नहीं है और इसकी हैसियत क्या है, चूँकि बार बार ये सवाल पूछा जा रहा था कि इसकी हैसियत क्या है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा माजी में चीफ जस्टिस काजी फाजिसा साहब इसके हवाले से ख़ुद ऐसे जो नोट हैं या ऐसी जो इख्तलाफी नोट या सर्कुलर हैं उनको कंडेम कर चुके हैं। वी शफ़क़त महमूद चौहान, आबिद शाहिद ज़ुबैरी, इश्तियाक ए ख़ान, शहाब सड़की, ताहिर फराज अब्बासी, आबिद साकी एंड मुनीर अहमद काकड़ being members of Pakistan Bar Council disagree with the press release dated 1 अगस्त 2024 whereby ये जो प्रेस रिलीज़ 1 अगस्त 2024 को जारी की गई थी, ये पाकिस्तान बार कौंसिल ने जारी की थी, जिसमें ये मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो कानून साज़ी है कि आप एक आम सादा कानून साज़ी के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को गैर मौसर कर दें, इसकी बाबत जो पाकिस्तान बार कौंसिल ने 1 अगस्त 2024 को जारी की थी, पाकिस्तान बार कौंसिल ने एक प्रेस रिलीज़, उसके बरखिलाफ़ और उससे हट के और उसकी मज़म्मत करते हुए उनका कहना है कि हम 7 मेंबरान पाकिस्तान बार कौंसिल हम डिसएग्री करते हैं 1 अगस्त 2024 की प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रेस रिलीज़ को, वेयर बाई इट हैज़ बीन एम्फसाइज्ड दैट द पार्लियामेंट्स has power to make the laws in the country for the betterment of the public at large in the interest of the nation etc. जिसमें यह कहा गया था कि पार्लियामेंट के पास अंधाधुंध अख्तियारात हैं कि वो हर सूरत आवाम की फलाह बहबूद के लिए किसी तरह की कोई भी कानून साजी किसी भी वक्त कर सकती है। However, the parliament through the enactment as made in the election laws cannot vitiate the judgment passed by the Supreme Court through the subsequent enactment। अब 7 मेंबरान पाकिस्तान बार कौंसिल के ये कह रहे हैं, जो कल 11 बजे कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के बाद, चूँकि कल का आखिरी दिन है और परसों रिपोर्ट जमा करवानी है, इलेक्शन कमीशन के पास कल आखिरी दिन है कि 15 दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम बयान हल्फी जमा करवा दिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया, इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा करवानी है, अमल दरामद रिपोर्ट है और वो 39 के हवाले से भी है, 41 के हवाले से भी है और तमाम सूबाई असम्बलियों के हवाले से है, उस पर रिपोर्ट जमा करवानी है किसने? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट जमा करवानी है तो कल 11 बजे के लिए कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है, कल शाम 5 बजे सेनेट का इजलास बुलाया गया है, एजेंडे में इलेक्शन तरमीमी एक्ट को शामिल किया गया है और ख़बरें ये हैं कि कल ही पार्लियामेंट से दोनों हाउस से मंजूर करवाने के बाद कल रात सदर पाकिस्तान भी इसको मंजूर कर सकते हैं। जो 1 अगस्त को पाकिस्तान बार कौंसिल ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि हाँ जी बिल्कुल हुकूमत ठीक कह रही है कि वो कानून साजी करके वो तब्दील कर सकते हैं हर तरह की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को। तो पाकिस्तान बार कौंसिल के सिटिंग मेंबरान कल जो पार्लियामेंट में कानून साजी होने जा रही है उससे 24 घंटे पहले अपनी प्रेस रिलीज़ जारी करके कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को सादा कानून साजी से नहीं ख़त्म किया जा सकता। However, the parliament through the enactment as made in the election laws cannot vitiate the judgment। वो जजमेंट को कलअदम नहीं कर सकते, विशिएट नहीं कर सकते, is based on personal interest of the specific persons कि वो जब ऐसी कोई not vitiate the judgment passed by the Supreme Court through the subsequent enactment। जो सब्सिक्वेंट इनेक्टमेंट है कि बाद में की गई कानून साजी उससे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को कलअदम नहीं कर सकते, उनको गैर मौसर नहीं कर सकते। और आगे पाकिस्तान बार कौंसिल के 7 मेंबरान कहते हैं
said enactment, اس طرح کی کوئی بھی انیکٹمنٹ ہوگی is based on personal interest, یہ ان کے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہوگی ان جماعتوں کے، چونکہ ان کو مخصوص نشستیں ملی ہوئی تھیں، of the specific persons and also against the specific people, neither for the public at large nor for the betterment of the country. اور ایسی جو انیکٹمنٹ ہے نہ یہ عوام پاکستان کے مفاد میں ہے، نہ یہ عوام پاکستان کی خاطر کی جا رہی ہے، بلکہ یہ تو چند اسپیسیفک لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی جا رہی ہے، اور یہ انیکٹمنٹ کی جا رہی ہے صرف اور صرف چند مخصوص جماعتوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، یہ پبلک ایٹ لارج کے مفاد کے لیے نہیں ہے۔ نہ تو یہ ویشیٹ کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو، اور نہ ہی اس طرح کی قانون سازی کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی عوام الناس کے مفاد میں ہے، اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے in any manner whatsoever, and also against the power of the parliament for enactment of the laws. اور یہ آئین نے جو انیکٹمنٹ کی پاور دی ہے، قانون سازی کی پاور دی ہے پارلیمنٹ کو، یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے۔ The issuance of the such like resolution is just so strengthen the specific people against the rule of law in the country. یہ صرف ان لوگوں کی مرضی کے لیے ایسی کوئی قانون سازی کی جا رہی ہے جو رول آف لا یا عوام کی مرضی کے بغیر کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ We above the members of Pakistan Bar Council are committed to stand for the rule of law. ہم جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ اور رول آف لا کے ساتھ، ہم 7 الیکٹڈ ممبران پاکستان بار کونسل، ہم رول آف لا کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دی سیٹ انیکٹمنٹ ان دا الیکشن لاز ول جو ہے وہ اگینسٹ دی کنسیپٹ آف دی رول آف لا ان دی کنٹری، اور اگر ایسی کوئی قانون سازی کی جاتی ہے تو یہ قانون رول آف لا کی خلاف ورزی ہوگی، اور ہم اس کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنیں گے۔ اب کل 2 ججز کا اختلافی نوٹ آیا، کچھ صحافی کہہ رہے تھے کہ جب حکومت انیکٹمنٹ کرنے جا رہی ہے، حکومت قانون سازی کرنے جا رہی ہے، تو اس میں بہت بڑی ان کو سپورٹ مل گئی ہے اس اختلافی نوٹ کی، لیکن ان 7 الیکٹڈ جو ممبران ہیں پاکستان بار کونسل کے، ان کی اس پریس ریلیز کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ جواب دے دیا گیا ہے حکومت کو بھی اور اختلافی نوٹ کو بھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ججمنٹ ہے وہی اس کے بعد کوئی اور قانون سازی اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ اب میں آپ کو ایک مثال دینے جا رہا ہوں۔ ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو یہ 2 ججز کا اختلافی نوٹ ہے، اختلافی نوٹ اس کی نو بائنڈنگ ایفیکٹ، اختلافی نوٹ کی کوئی بائنڈنگ ایفیکٹ نہیں ہوتی، اختلافی نوٹ کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا، اختلافی نوٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے اختلافی نوٹ کی تو اتنی حیثیت نہیں ہے کہ نو کانفیڈنس کے وقت ایک جج صاحب نے، جن کو ایڈہاک جج کے لیے بھی کہا گیا تھا، تو اس جج صاحب نے یہ لکھا تھا کہ آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے عمران خان، عارف الوی اور قاسم سوری پر۔ تو پی ڈی ایم کی پچھلے 2 سال سے زائد عرصہ سے حکومت ہے، اس اختلافی نوٹ کی بنیاد پر تو آرٹیکل 6 کی کارروائی نہیں شروع کر سکے چونکہ اس اختلافی نوٹ کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی، تو اب ان اختلافی نوٹ کی بنیاد پر سپریم کورٹ کی میجورٹی فیصلے کو کیسے یہ اس کے خلاف جا سکتے ہیں؟ یہ جا ہی نہیں سکتے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ اختلافی نوٹ بتاتا کہ آرٹیکل 51 میں یہ کہاں لکھا ہے اور اس کی کیسے تشریح کی گئی ہے کہ جن لوگوں کو، اگر سنی اتحاد کونسل بھی ایلیجیبل نہیں ہے، اگر پاکستان تحریک انصاف ایلیجیبل نہیں تھی، تو پھر جو متناسب نمائندگی کا کنسیپٹ آئین دیتا ہے، اس کے آگے جا کے پہلے والی سیاسی جماعتوں کو جن کو ان کی متناسب نمائندگی کے مطابق مخصوص نشستیں مل چکی ہیں، پھر ان کو کیسے دی جا سکتی ہے؟ اس کے اوپر پورے کا پورا معزز جو اختلافی نوٹ ہے 2 ججز کا، وہ خاموش ہے۔ تو جب آپ نے آئین کو ڈسکس ہی نہیں کیا اور آپ نے وہی جو روٹین کی چیزیں ہیں اس کے اوپر بات کی ہے، جو پشاور ہائی کورٹ نے آپ کے پاس 3 رکنی بینچ کا نے سٹے دیتے ہوئے یہ معاملہ لارجر بینچ کو بھجوایا تھا آئینی تشریح کے لیے، آپ نے تو آئین کی تشریح کرنی تھی، آپ نے یہ نہیں بتانا تھا کہ ریویو پٹیشن پینڈنگ ہے یا ریویو پٹیشن خارج ہو جائے گی۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی فیصلے میں یہ لکھا جائے کہ یہ ریویو پٹیشن کو ریفر کیا جائے، یا اس فیصلے کے بعد آنے والی، اس فیصلے کے خلاف آنے والی کسی بھی ریویو پٹیشن یا اپیل کے بارے میں کہیں ججمنٹ میں بھی کسی نے لکھا ہوتا ہے اور اس کو ریویو کو یا اپیل کو ڈسکس کیا ہوتا ہے کہ اس فیصلے کے خلاف اپیل آئے گی یا ریویو آئے گا، وہ غیر مؤثر ہو جائے گی؟ بھئی ابھی آپ کا فیصلہ ہے، آپ نے اختلافی نوٹ دینا ہے ان ججز کے اکثریتی فیصلے۔ اب آپ نے وہ اکثریتی فیصلے سے پہلے اختلافی نوٹ جاری کر دیا صرف شارٹ آرڈر پہ،
پھر آپ اس میں ریویو کو ڈسکس کر رہے ہیں. ریویو کو بھی آج تک تاریخ میں کسی نے اپنے اس فیصلے سے متعلق جو ریویو ہوتا ہے اس کو ریفر کیا, اس کا ریفرنس دیا, کبھی نہیں ہوتا ایسا. اور پھر آئین کے آرٹیکل 51 کی تشریح نہیں کی آپ نے, یہ نہیں بتایا کہ چلیں سنی اتحاد کونسل ایلیجیبل نہیں ہے, چلیں پی ٹی آئی نہیں ہے, تو پھر وہ متناسب نمائندگی کے تحت نہ آئین میں کہیں لکھا ہے درج ہے نہ الیکشن ایکٹ میں درج ہے, وہ کیسے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں, ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ویسے بھی اختلافی نوٹ میں کوئی آئینی اور قانونی ڈسکشن ہی نہیں ہے. تیسری چیز کہ ماضی میں ایک مارچ 2023 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, عمر رضا بندیال اس وقت چیف جسٹس تھے, اور اس وقت یہ ہوا تھا کہ ایک فیصلہ دیا گیا تھا چیف جسٹس اس وقت جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ, جسٹس امین الدین خان اکثریتی بینچ نے اس سے اختلاف کیا جسٹس شاہد وحید نے, اور وہ تھا کیسز کی فکسیشن کے حوالے سے اور کوئی سو موٹو کے حوالے سے. اب فیصلہ تھا اکثریتی فیصلہ, جوڈیشل فیصلہ تھا, اختلافی ڈیسینٹنگ نوٹ تھا جسٹس شاہد وحید کا. اس پر عمر رضا بندیال نے ایک پریس ریلیز جاری کی اور انہوں نے کہا کہ جو اختلافی نوٹ کو اڈاپٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو اکثریتی ججز کا فیصلہ ہے وہ اس وجہ سے درست نہیں ہے کہ جو رولز ہیں یا جو آئین ہے وہ چیف جسٹس کو اختیار دیتا ہے کہ وہ از کو نوٹس لے سکتا ہے. اچھا, اب مجھے بتائیں کہ اس پر پھر قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے ایک اور نوٹ لکھا اور ایک خط نما نوٹ لکھا, اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہ جو نان بائنڈنگ سرکولر ہے عمر رضا بندیال کا, جو ان کے رجسٹرار کی جانب سے جاری کیا گیا, نان بائنڈنگ سرکولر کی بنیاد پر آپ جو میجورٹی جوڈیشل آرڈر ہے اس کو ختم نہیں کر سکتے, تو پھر آپ نان بائنڈنگ اختلافی نوٹ کی بنیاد پر جوڈیشل جو اکثریتی جوڈیشل آرڈر ہوگا جو اکثریتی فیصلہ ہے, تو اکثریتی فیصلے کو کیسے آپ ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اور پھر جب 7 ممبران پاکستان بار کونسل کھڑے ہو گئے ہیں, آپ ادھر قانون سازی کریں گے, وہ راتوں رات اس کو چیلنج کر کے اس کو اسی کمیٹی میں لگے گا, اس کمیٹی نے بینچ بنانا ہے اور وہ کمیٹی ان سارے معاملات کو دیکھے گی جس میں منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب ہیں. معاملات دلچسپ ہوتے جا رہے ہیں, اور اس 7 ممبران پاکستان بار کونسل کے کھڑے ہو جانے کے بعد اور اتنا کلیئر کٹ سٹانس لینے کے بعد مشکل ہو گیا ہے کہ اس طرح کی کوئی قانون سازی ہو یا اس کی کوئی حیثیت ہو. اور پھر اختلافی نوٹ بھی, اس کی بھی حیثیت میں نے آپ کو بتا دی, آئینی اور قانونی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ پاکستان.